سادہ لوہی حسین حسین کر رہا ہے نا، ہم فوراً جذبات میں آئے تھے حسین کا ہے. دیکھو مقصد حسین کا ہے. کسی نے زنجیری ماتم کیا، ماتم کرتے کرتے وہ دنیا سے گزر گیا، کمزور ہوگا جو بھی ہو. اے بھائی اس کو بے غسل و کفن دفن کر دیا گیا. کیوں بھائی؟ تو شہید ہے. شہید کو غسل و کفن نہیں ہے. یہ بات تو صحیح ہے، یہ جملہ تو صحیح ہے اور بڑا ایموشنل جملہ ہے. دلیل بھی اس کی امام حسین کو بے غسل و کفن دفن کیا گیا، شہید کو بے غسل و کفن دفن کیا جاتا ہے. فوراً جذبات میں آ جاتے ہیں بے غسل و کفن ہے، اس وقت شہید ہے. اب کون بولے اس کے مقابلے میں؟ ایک طالب علم کہتا ہے میں کھڑا ہوں تو میری ہمت نہیں ہوئی. ہمت نہیں ہوئی کیا مطلب؟ ہمت کیا؟ دین کے مقابلے میں ڈر جیسا، کیسا خوف. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہید ہے وہ تو اللہ بہتر جانے جو بھی ہے، مولا اس کی جزا جانتے ہیں جو بھی ہوگا، ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ مولا کائنات شہید تھے یا نہیں تھے؟ کسی میں جرات ہے کہ کہیں مولا کائنات شہید نہیں تھے؟ شعور جل جائے اس کا جو کہے کہ مولا کائنات شہید نہیں. مولا کائنات کے سر پر تلوار لگی کہ نہیں لگی؟ سر دو حصوں میں شگافتہ ہوا یا نہیں ہوا؟ مسجد خون سے بھری یا نہیں بھری؟ ایک مولا کائنات کو غسل دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ تو یہ شہید ہونے والا مولا کائنات سے افضل ہے؟ عوام کا بولا عبرت عاشورہ پڑھنا ہوا آپ کے سامنے. عوام کی جہالت سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ بات چھوڑیے آپ مجھے بتائیے، کوئی ڈوب جائے سمندر میں، دریا میں، اسے نکالا جائے، اسے غسل دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا؟ دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا؟ کیا ضرورت ہے دینے کی، تو سمندر سے نکالا گیا ہے. اچھا اور میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی شہید کون کون ہے. وہ عورت جو زچا خانے میں مر جائے 10 دن کے اندر، ولادت کے 10 دن کے اندر جو عورت دنیا سے گزر جائے وہ شہیدہ ہے. جس کے جسم پر چھت گر جائے اور وہ مر جائے وہ شہید ہے. ایکسیڈنٹ میں کوئی مر جائے شہید ہے. ان کو غسل دیا جائے گا کہ نہیں؟ اب پہچانیے یہ نکلا کہاں سے یہ شوشہ، اس کی بنیاد کو پہچانیے تب سمجھ میں آئے گا. شوشے کو پہچانیے. سب سے پہلے کس نے اعلان کیا؟ سب سے پہلے یہ اعلان ابلیس نے کیا. کب؟ عبرت عاشورہ ہے. سب سے پہلے یہ اعلان ابلیس نے کیا. کہا جب پیغمبر اکرم کی وفات ہوئی. مولا کائنات موجود رہے، شدہ خبر پھیلی. ایسی خبریں پھیلتی بہت جلدی ہیں، واٹس ایپ سے، اس سے اس سے، پوری کائنات پوری دنیا میں. ایک آدمی آ گیا مولا کہ یا رسول یا والی، ایک دم خبر پھیلی ہوئی عام ہے، لوگ دستوں گریباں ہونے والے. کیا ہو گیا؟ کہا کہ رسول اللہ تو پاک و پاکیزہ ہے. بھائی رسول اللہ سے زیادہ پاکیزہ کون؟ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد ہے کون رسول اللہ کے علاوہ؟ وہ اعلان آیا کہ رسول اللہ کو غسل نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ تو پاک و پاکیزہ، نجس کو غسل دیا جاتا ہے، رسول اللہ نجس توڑیں گے، اس لیے ان کو غسل نہیں دیا جائے گا. جیسے ہی آواز سرکار امیر المومنین کے کان میں پہنچے گا، خبردار خبردار اس آواز پر کان نہ دھرنا، یہ ابلیس کی آواز ہے. یہ پہلے ہی مرحلے میں جاتا ہے اسلام کے قانون کو توڑ دے. رسول خدا سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں، لیکن اسلام کا قانون ان پر بھی نافذ ہوگا، ان کو بھی غسل دیا جائے گا. ہر آواز کے پیچھے نہ دوڑو. دیکھو کس کی آواز ابلیس کی آواز ہے، کس کی آواز حسین کی آواز ہے. اے بھائی
سمجھنے کی کوشش کیجیے. شہید کو غسل بھی نہیں ہے, شہید کو کفن بھی نہیں ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے, 100% صحیح ہے یہ بات. لیکن یہ وہی بات ہے جو مولا کائنات نے فرمایا تھا, کلمۃ حق یراد بہا الباطل. خوارج نے کیا کہا تھا؟ لا حکم الا للہ, لا حکم الا للہ, لا حکم الا للہ. بری بات ہے کیا؟ حکومت کا حق فقط اللہ کو حاصل ہے. بات بالکل صحیح ہے. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ بات تو ان کی صحیح ہے لیکن ان کا ارادہ غلط ہے. یہ اس سے کچھ اور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. وہی حال اس جملے کا بھی ہے. شہید کو غسل بھی نہیں ہے, شہید کو کفن بھی نہیں ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن ارادہ غلط ہے. یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس شہید کو غسل نہیں ہے اور کس شہید کو کفن نہیں ہے. یہ جاننے کی ضرورت ہے, تب راستہ کھلے گا. ورنہ ہمیشہ دھوکہ کھائیے گا, ورنہ ہمیشہ پریشان ہوئیے گا. اس لیے کہ ہمیں فقہ کی معلومات ہی نہیں ہے, ہم نے کتاب الجہاد پڑھائی نہیں ہے, ہم شہید جانتے ہی نہیں ہیں, ہمیں تو ایسے ہی بتا دیا گیا. ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شہید کو غسل و کفن نہیں ہے, اس کو اسی لباس میں دفن کر دیا جائے گا. لیکن کون شہید؟ وہ جو میدان جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے لڑتے ہوئے اس کی ضربت اور اس کی جراحت سے وہی میدان میں مر جائے, اس شہید کو غسل و کفن نہیں ہے. لہذا جو میدان جنگ میں ہے, تدارکات کر رہا ہے, مجروحوں کو دیکھ رہا ہے, ایک تیر چلا, اس کو آ کے لگ گیا, وہ مر گیا, وہ ہے شہید, لیکن اس کو ہوگا غسل و کفن. میدان جنگ میں مرا ہے, میدان جنگ میں شہید ہوا ہے, لیکن اس کو کفن ہوگا. بس اور بس اور بس, اس کو غسل و کفن نہیں ہے. جو خط مقدم جسے ہم کہتے ہیں, یعنی بالکل آمنے سامنے دشمن کے ہو اور دشمن سے لڑتے لڑتے اس کی ضربت کی جراحت سے مجروح ہو کے وہیں دم توڑ دے, تو اس کو غسل و کفن نہیں ہے. اسی لیے اصحاب حسینی کو بھی غسل نہیں دیا گیا, انصار حسینی کو بھی غسل نہیں دیا گیا, بنی ہاشم کو بھی غسل نہیں دیا گیا, کفن نہیں پہ, اس لیے کہ سب دشمن سے حملے میں آمنے سامنے شہید ہوئے ہیں. پر اب قانون پاس ہو گیا شریعت کا, شریعت کو غسل و کفن نہیں